السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں مسجد سے متعلق چند باتیں اور واضح کروں گا۔ میں اس سے پہلے کہ 2-3 ویڈیوز میں مسجد سے متعلق ہی کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ آج کے ویڈیو میں مسجد کی طرف جانے کے کیا آداب ہونے چاہیے، کیسے ہم مسجد جائیں، یہ کس حالت میں جائیں، یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے کہ جو بدبودار چیز کوئی کھائے، کچی پیاز ہے، کچی لہسن ہے، اس قسم کی چیز اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ یعنی کچی پیاز، لہسن وغیرہ کھا کر کے مسجد نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو کھانے کی چیز ہے۔ اسی طرح سے آج کل تمباکو لوگ کھاتے ہیں، زردہ کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ استعمال کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور بدبو کے ساتھ مسجد جانا منع ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد جانے کے وقت جانے سے پہلے منہ کی اچھی طرح صفائی کر لیں، تاکہ کسی قسم کی بدبو اپنے منہ میں باقی نہ رہے۔ البتہ جو لوگ ایسے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں جن کے بدن میں بدبو ہو، کپڑے میں بدبو ہو، بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، ان کا کام ایسا ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے، کوشش ان کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ نماز کے لیے الگ کپڑا بنا لیں، نماز کے لیے کپڑا بنا لیں، وہ کپڑا بدل کر مسجد جائیں، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے وہاں ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کو بدبو سخت ناپسند ہے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ خوشبو وغیرہ لگا کر مسجد جایا جائے۔ اسی طرح سے جب مسجد میں ہم داخل ہوں تو داخل ہوتے وقت ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم دایاں پیر پہلے اپنا ڈالیں مسجد میں داخل ہونے کے وقت، اور نکلتے وقت کوشش یہ ہو کہ بایاں پاؤں پہلے نکالیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پہلے بسم اللہ اللہ کے نام سے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ والسلام اللہ کے رسول پر، اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں، تیرے فضل کی درخواست کرتا ہوں، تجھ سے گزارش کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں تیرا فضل۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ مسجد میں داخل ہونے سے متعلق۔ اور اسی طرح کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد جاتے وقت اطمینان سے جائیں، تیز دوڑ کر نہ جائیں، بلکہ وقار، ہماری شخصیت پر وقار ہو، اطمینان ہو، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم مسجد جائیں۔ آپ کو جاننا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی ہے کہ آپ کا آپ کے ہر قدم پر جو مسجد کے لیے اٹھتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جتنے وقار کے ساتھ، جتنے آہستگی کے ساتھ ہم جائیں گے، اتنے قدم ہمارے لکھے جائیں گے۔ تو اطمینان بھی ضروری ہے نماز کے لیے جاتے وقت۔ مسجد میں کون لوگ جائیں، کون لوگ نہ جائیں۔ مسجد میں نشہ کی حالت میں نہیں جانا چاہیے، مسجد میں جنبی مرد یا عورت نہ جائیں۔ اسی طرح سے مسجد میں اگر احتلام ہو جائے تو فوراً نکل آئیں، یا مسجد میں نماز کے لیے گئی ہیں عورتیں، ان میں سے کسی کو حیض آ جائے، فوراً نکل آئے، حائضہ عورت بھی مسجد نہیں جائے۔ یہ مسجد جانے کے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور مسجد میں باقی مسجد سے متعلق کچھ چیزیں اور میں آئندہ کی ویڈیو میں عرض کروں گا کہ مسجد میں کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں بھی آ رہی ہیں جو آئندہ ویڈیو میں آپ سنیں گے، دیکھیں گے، جانیں گے۔ حضرات گرامی، آپ سیکھیے نبی کی نماز یا نماز سے متعلق یہ احکام، اور بڑھائیے اس کو اپنے دوستوں تک، اپنے اعزہ تک، اپنے اقربا تک،
تاکہ صحیح احادیث کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح سنتوں کی روشنی میں ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے مسلمان بھائی اور اس امت کا ایک ایک فرد جڑ جائے، ڈھل جائے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور فیس بک پر لائک بھی کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔